السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کلاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو استاد کے حقوق ہوں گے وہ طالب علم کے کیا ہوں گے، وہ فرائض ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم پڑھتے ہیں. دیکھیں اب اساتذہ کے حقوق سے کیا مراد ہے. دیکھیں اساتذہ کے حقوق سے مراد وہ مراد اور سہولیات ہیں جو معلم یعنی استاد کو اپنے طلبہ اور معاشرے کی جانب سے میسر ہوں. اسلامی معاشرے پر لازم ہے کہ وہ استاد کے حقوق کی نگہداشت کرے، اس کی ضرورت کی دیکھ بھال کرے تاکہ وہ دل جمی یکسوئی اور امن و سکون سے اپنے تدریسی فرائض انجام دے سکے. ٹھیک ہے، اور ملک و قوم کے لیے مفید اور کارآمد افراد پیدا کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی اساتذہ کے یہ حقوق میں ہے کہ وہ جو معلم یعنی استاد ہے اپنے طلبہ و معاشرے کی جانب سے میسر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں وہ فرائض ہیں. اسلامی معاشرے پر لازم ہے کہ وہ استاد کے حقوق کو اچھے طرح سے ادا کرے، اس کے اساتذہ کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کی ضرورت کی دیکھ بھال کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے یعنی استاد اپنے اچھے طریقے سے تدریسی فرائض انجام دے سکے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر استاد اچھے طریقے سے پڑھائے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا تو کیا ہوگا، معاشرے میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے، مفید اور کارآمد لوگ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، بنیں گے. یہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، طالب علم ہی اچھا طالب علم پھر ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے بچے کل کے کیا ہوتے ہیں، معمار ہوتے ہیں. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے استاد کے حقوق یعنی شاگرد کے فرائض کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ فرما بردار بنے. ٹھیک ہے، اطاعت و فرما برداری ہے. اطاعت و فرما برداری استاد کا اولین حق ہے. شاگرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے سے تسلیم خم رکھے. ٹھیک ہے، اس کے حکم سے سرتابی نہ کرے، جو ہدایت تدریس کے دوران استاد دے ان پر تنہی سے عمل کرے. ٹھیک ہے، یعنی جو استاد آپ کو حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. ٹھیک ہے، اور ان کا کہنا مانیں، ان کا اچھے طریقے سے ان کے جو یہ بات کہہ رہے ہیں انہیں سمجھیں. ٹھیک ہے، استاد کا علم سر چشمہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے سر چشمے سے فیض یابی کے لیے اطاعت کی شرط لگائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے. اب ہم ان 3 باپ کی اقسام پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلی قسم کیا ہے، دوسری اور تیسری میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ جو تمہاری جسمانی پیدائش کا باعث ہے یعنی حقیقی باپ وہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جس نے اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کی یعنی سسر. ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ جس سے تم نے علم حاصل کیا یعنی استاد. ٹھیک ہے، تینوں میں سے بہترین باپ تمہارا استاد ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے، اب اسے ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ طلبہ کی روحانی، اخلاقی اور ذہنی تربیت کا کفیل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشہور قول ہے، اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، جس نے مجھے قرآن کی ایک آیت سکھائی وہ میرے آقا ہے، وہ میرا آقا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فرمایا، اس کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں، جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا، میں اس کا کیا ہوں، غلام ہوں. اب دیکھیں خدمت گزاری، دیکھیں اب اس میں کیا ہے، اس پوائنٹ میں، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اطاعت ہی خدمت گزاری شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ اطاعت میں ہی کیا شامل ہے، خدمت گزاری. کسی طالب علم کو استاد کی خدمت کا شرف حاصل ہونا قابل فخر بات ہے. قاضی فخر الدین کا کہنا ہے کہ میں نے جو عزت و مرتبہ پایا اس کی وجہ اپنے قابل محترم استاد قاضی ابو زید کی خدمت گزاری ہے. ٹھیک ہے، میں ان کا کھانا پکایا کرتا تھا، حالانکہ کوئی شریک طعام نہیں ہوتا تھا، یعنی خود میں کھانے میں شریک نہیں ہوتا تھا. ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے چاپلوسی خوشامد. چاپلوسی اور خوشامد قابل مذمت ہے، مگر طالب علم کے لیے خوشامد جائز اور پسندیدہ ہے. یعنی استاد کی خوشامد تک کرنے میں کسی شاگرد کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے.
ٹھیک ہے، اب ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ادب و احترام. اطاعت و خدمت گزاری کا جذبہ تبھی پیدا ہوگا جب طلبہ کے دلوں میں اساتذہ کا احترام ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جب جس ٹیچرز کا ہمارے دل میں احترام نہیں ہوگا، ہم اسے کس طرح اس کی ہم اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے اس کی خدمت گزاری کریں گے، کیسے اسے اس کی بات کو مانیں گے. ٹھیک ہے، جب کہ ہماری اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی رسپیکٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے ہر ٹیچر کا احترام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور انسان کے دل میں بھی ہونا چاہیے ٹیچر کا احترام. ٹھیک ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم سیکھو. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وقار اپناؤ، اور جس سے علم سیکھو اس کا ادب کرو. مزید فرمایا، جس نے کسی کتاب کو اللہ کی تعلیم دی وہ اس کا آقا و مولا ہے. عام مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ٹھیک ہے، لہذا شاگرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے استاذہ کی عزت و توقیر کو ملحوظ خاطر رکھے. اس کی گفتار انداز بیان نشست و برخاست مدبانہ ہو. وہ استاد سے تکبر و غرور سے پیش نہ آئے، بد کلامی و گستاخی سے اجتناب کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مثال اس زمن میں قابل تقلید ہیں. اب دیکھیں حسن اعتماد. دیکھیں پوائنٹ نمبر 5 ہے یہ. ادب و احترام ہی کا تقاضا کہ شاگرد استاد کی رائے کو اہم جانے، اس پر اعتماد کرے. ٹھیک ہے، جب احترام ہی ہے، استاد جو ہے وہ اس پہ کیا کرے، اعتماد کرے. ٹھیک ہے، اس کی رائے کو اہم خیال کرے. ٹھیک ہے، تعلیم کے دوران مضامین اور کتب کا انتخاب معلم یعنی استاد کی رائے اور مشورے پر عمل کریں. ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی طالب علم غرور تکبر نہ کرے، اپنے استاد پر حکم نہ چلائے، بلکہ اپنے معاملے کو مکمل اس کے اختیار اور ضوابط پر چھوڑ دے، اور معلم کی نصیحت پر اس طرح عمل کرے جیسے کوئی مریض شفیق طبیب کی بات پر. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں اس طرح کروں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اپنا حکم نہ چلائے ٹیچر پہ، بلکہ ٹیچر کی بات کو فالو کرے. ٹھیک ہے، معلم کی بات کی پیروی کرے، جو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کرے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اپنے آپ پہ غرور تکبر کرے اور ٹیچر کو کچھ سمجھے نا. ٹھیک ہے، اس زمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال قابل تقلید ہے. آپ استاد محمد بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فقہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی فقہ پڑھنی چاہیے. لیکن امام محمد نے امام بخاری کے رجحانات طبع کے پیش نظر فرمایا تم حدیث کا علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا اور امام محدثین سے ملقب ہوئے. اب دعائے خیر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی استاد کا اپنے شاگردوں پر بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم و تربیت سے انہیں حوالے سے انسان بناتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا شاگرد کا فرض ہے کہ استاد کی زندگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرے. جب وہ فوت ہو جائے تو مغفرت کی دعا کرتا رہے. ایک حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ جو آدمی تم پر احسان کرے تم اس کا حوصلہ دو، ورنہ کم از کم اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کے لیے دعائے خیر ضرور کرو. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں شاگرد کے حقوق، یعنی اب وہ کیا ہے، اب وہ استاد کے فرائض میں آ جاتا ہے. لیکن اسلام میں شاگرد کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں، یہی استاذہ کے فرائض ہیں. شفقت اور محبت. ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے مشفق اور مہربان ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے، اسے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا بیہیو کرے. ٹھیک ہے، اور اپنے شاگردوں کو، ٹھیک ہے، یعنی طالب علم کو اس طرح یہ عزیز رکھے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو رکھتا ہے. جب تک استاد میں شفقت اور خیر خواہی نہیں ہوگی وہ شاگردوں کو پوری طرح فائدہ نہیں دے سکتا. ظاہری بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں، والد اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ اسے پالتا ہے، اسے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے، اس کی پہننے کو اس کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کپڑے دیتا ہے، یعنی ساری ضرورت حقیقی باپ پورا کرتا ہے.
تو اب دیکھیں استاد کا بھی یہاں پہ کیا ہے، تو استاد اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت کا ضامن ہوتا ہے، استاد شفیق ہو یعنی مہربان ہو تو شاگرد ہمیشہ اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ استاد کی سختی اور خود غرضی انہیں کیا بنا دیتی ہے، سخت دل اور گستاخ، ٹھیک ہے، اس سے تعلیم کے عمل کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ لوگ تمہارے پاس غلط دین کے لیے دور دراز سے آئیں گے، بس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کیا کرنا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کس طرح بیہیو کرنا، تو ان سے حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ نظم العالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کا ترجمہ دیکھیں، لوگوں سے ان کے ذہنی استعداد کے مطابق گفتگو کرو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک چیز ایک انسان سمجھ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک انسان کی ایج ہے وہ 15-16 لگانے 9-10 کا بچہ ہے، تو ہم اسے اس لیول پہ بات نہیں کر سکتے ماسٹرز لیول کے جتنے ہم پرسن سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس لیول کے بچے سے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ استاذہ کے لیے بڑی عمدہ نصیحت ہے کہ وہ طلبہ کی ذہنی سطح اور معیار کو پیش نظر رکھ کے تدریس کا فرض انجام دیں، ٹھیک ہے۔ انسان سے مشکل جدید اصول کا بھی سنہری اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیرو والا تو اسیرو، یعنی تعلیم آسان کر کے پیش کرو اور مشکل نہ بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی آسان سے آسان طریقہ اختیار کریں آپ تعلیم دینے میں یعنی پڑھانے میں۔ مثالی شخصیت، اب آپ اس کا دیکھیں، تعلیم کا عمل بڑا پیچیدہ، کھٹن اور صبر آزما ہے، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیے، تعلیم کا عمل بڑا پیچیدہ، کھٹن اور صبر آزما ہے، اس لیے استاد اگر جامع صفات کا مالک نہ ہو تو یہ عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک مثالی معلم مندرجہ ذیل صفات لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک استاد میں یہ خوبیاں لازمی ہونی چاہیے، وہ کون کون سی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 وسعت علم، ٹھیک ہے، یعنی اپنے وہ جو پڑھا رہے سبجیکٹ اس میں اسے مکمل مہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیز مزید اور مسلسل مطالعے سے اس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ٹھیک ہے، یعنی گود سے لے کے پنگور تک، یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ اب دیکھیں، یعنی یہ نہیں کہ استاد یہ کہے کہ بس میں نے اپنی کوالیفیکیشن جو میری ایجوکیشن ہے میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، اب مجھے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس طرح بالکل نہیں ہے، یہ وہ اسٹڈی کرے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ محض سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں استاد اس معاملے میں زیادہ قابل قدر ہے، اپنے محدود علم اور موجودہ قابلیت پہ اکتفا کرنا ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو پڑے پڑے زنگ لگ جائے، اس سے اپنے علم کو ثقیل کرتے رہنا چاہیے، لہٰذا اپنے علم و فن میں تحقیق کا اضافہ استاد کا فریضہ ہے۔ علم و تعلیم کے جدید طریقوں اور رجحانات سے شناسائی معلم کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی تعلیم مؤثر اور طلبہ ذوق یعنی شوق سے علم حاصل کریں اور اکتاہٹ محسوس نہ کریں یعنی بوریت، ٹھیک ہے۔ حسن نیت، استاد کا فریضہ ہے کہ وہ خود بھی علم اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور اس جذبے سے علم اپنے شاگردوں تک پہنچائے۔ علم کے معاملے میں بخل غیر مستحسن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ، ہاں جی، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے یعنی علم حاصل کرتا ہے اس کے علم میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی مانند ہے جس میں خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اسے کس چیز سے اسے تشبیہ دی گئی ہے،
اب آگے دیکھیں، یوں دیکھیں اکبر اعلیٰ دیکھیں استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے طلبہ کے قلوب میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یعنی دلوں میں، ٹھیک ہے نا، قلوب یعنی دلوں میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کر دیں۔ نیک تدریس عمل میں اپنے مشاہدے اور تنخواہ پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اصول رضا الہی پیش نظر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ جو استاد خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے وہ قوم و ملک کا دشمن ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے ایسے ہی استاد کے لیے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ دیکھیں ہمدرد اور خیر خواہ، معلم کے لیے اپنے شاگرد کا ہمدرد، خیر خواہ اور نفع مند ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طلبہ کے سامنے اسلامی مقاصد تعلیم واضح کرے، حصول علم کے طریقے بتائیں، یعنی علم حاصل کرنے کے طریقے بتائیں، اپنے شاگردوں کی خوبیاں اور صلاحیتوں کو اظہار کا موقع دے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں ٹائم دے، انہیں مواقع دے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اظہار تاکہ اسٹوڈنٹس کر سکیں۔ تعلیمی ترقی پر ان کی تحسین حوصلہ افزائی کریں، مشکلات کا ازالہ کریں، ان کے مسائل کا ادراک کریں اور ان کا حل دل سوزی اور ہمدردی سے کریں، اگر استطاعت ہو تو ان کی مالی معاونت بھی کریں، اس طرح وہ ممار قوم کا صحیح کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب ہے جسمانی سزا اور نفسیات۔ جدید علم نفسیات کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جسمانی سزا طلبہ کی تعلیمی عمل پر برا اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا حتی الامکان جسمانی سزا سے معلم گریز کرے، یعنی اوائڈ کرے، استاد بچے کو سزا دینے سے اوائڈ کرے۔ سزا طالب علم کی عزت نفس اور خود داری کی مجروح کرتی ہے، استاد کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات وہ سلسلہ تعلیم کو ہی ختم کر دیتا ہے، لہٰذا استاد کو بچے کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ ہاں، اخلاقی جرائم پر طلبہ کو سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، طلبہ کو سزا دی جائے۔ اب ہے کال و فعل میں مطابقت۔ اب دیکھیں معلم یعنی استاد، معلم عالم با عمل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے طلبہ کے لیے روشنی کا مینار ہوتا ہے، طلبہ اپنے استاد کی تقلید کرتا ہے، جس طرح اپنے استاد کو دیکھتا ہے انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں، یعنی اس بات کی نصیحت کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں تعلیم میں حکمت و تدریج، تعلیم و تدریس میں استاد کو حکمت اور تدریج کا خیال رکھنا چاہیے، مشکل سے آسان اور معلوم سے نامعلوم کا طریقہ تعلیم کا سنہری اصول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے، یعنی نصیحت۔ کسی نے کہا روزانہ نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ جواب دیتے ہیں میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا بلکہ تمہارا ایسا ہی خیال رکھتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آگے آیت ہے، دیکھیں اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اصول تدریس سے مراد کے استاد طلبہ کی ذہنی استعداد کے پیش نظر رکھ کر تعلیمی حکمت عملی وضع کرے تاکہ کلاس کے تمام طلبہ یکساں طور پر مفید ہوں۔ اب آگے مساوات ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعلیم دیتے وقت بھی یہ معلم کا یہ چیز کو اہمیت دینی چاہیے کہ وہ تمام طلبہ کو برابر لے کے چلے، ٹھیک ہے، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے وہ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، برابری کرے انہیں سب کے ساتھ۔ سادگی، اب دیکھیں استاد کو سادگی کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی رسم و بناوٹ سے مبرہ ہو، سادہ اجلا لباس پہننا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے اس کا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ لباس ایمان کی علامت ہے۔ مزید فرمایا جس نے نمود و نمائش کے لیے کپڑے پہنے اس کو روز قیامت ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی پھر ہے ہر شعبے زندگی میں استاد کو سادگی اپنانی چاہیے۔ پھر حق کے سوالات ہے، یعنی طلبہ کو وہ اتنا رائٹ دیں، حق دیں کہ وہ آسانی سے کیا کریں، اپنے استاد سے سوالات کر سکے، ٹھیک ہے، اور لہٰذا اگر طلبہ غیر ضروری اور غیر متعلق سوالات بھی کریں تو انہیں پیار محبت اور شفقت سے سمجھانا چاہیے، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز استاد کو معلوم نہ ہو تو اسے خندہ پیشانی میں فراخ دلی سے اپنے علم
اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جستجو کے بعد صحیح معلومات پہنچانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں تعلیم اس تناوع درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں اور شاخیں دور دور تک پھیلی ہوں۔ اگر انسان اس کی ایک شاخ کی تحقیق میں اپنی ساری عمر کھپا دے تب بھی وہ اس میں ہمدانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی، ہاں جی، یہ آیت دیکھیں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کسی نے بغیر علم کے مسئلے بتا دیے تو اس کا وبال عالم پر ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاقی تربیت ہی دیکھ لیں اب اس کے۔ ایک مسلمان استاد معلم اخلاق بھی ہوتا ہے جسے اپنے طلبہ کو فقط معلومات ہی مہیا نہیں کرنی ہوتی بلکہ دینی اخلاقی روحانی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیم و تربیت سے علیحدہ نہیں، علم تو گھر پر بھی کتابوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، لیکن استاد کے سامنے زانوں سے تلمس طے کرنے کا مقصد اخلاقی تربیت کا حصول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا استاد کو اپنے طلبہ کی سیرت و کردار کی اعلیٰ پیمانے پر تشکیل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں مقصد حیات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معلم کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ طلبہ کو اسلامی مقصد حیات سے پوری طرح آگاہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد حیات ہی انسان کو زندگی اور اس کے تمام اعمال کو ایک خاص سمت عطا کرتا ہے۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جس مقصد حیات سے آگاہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ رضائے الہی کا حصول تھا۔ بس ایک مسلمان استاد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو اسلامی نظر حیات سے آشنا کرے اور ان کی تعلیم و تربیت اس طرح حکمت سے کرے کہ وہ اسلامی اقدار کے امین ہوں اور قیادت و امامت کے منصب پر فائز ہوں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ کل ہم انشاءاللہ مسجد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹاپک ہمارا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ڈیلی اسٹوڈنٹس کر لیا کریں، ٹھیک ہے، چلیں اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔